خواتین کا آسرا لے کر خواتین کے ساتھ میں ہمدردی جتانے کے لیے وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہ ہم مسلمان بہنوں کے ساتھ میں ناانصافی ہونے نہیں دیں گے، یہ باتیں کرتے ہوئے جو مسلم پرسنل لا کے ساتھ اور یہاں رہنے والے بہت سے اقلیتوں کے پرسنل لا کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ لانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو خواب دیکھا جا رہا ہے، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور پھر لا کمیشن نے جو انتہائی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ جس کو میں نے ایک نام دیا ہے وہ ہے انٹلیکچوئل کرمنل کانسپیرنسی، اس کے ذریعے سے انہوں نے ایسے سوالات پوچھے ہیں جو آپ کسی بھی سوال کا جواب دیں گے تو وہ ان کے حق میں جائے گا۔ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا ہے، جماعت اسلامی ہند مسلم پرسنل لا بورڈ میں موجود ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس فیصلے کی وہ تائید کرتی ہے۔ اور پھر اس موقع پر ہم حکومت کی ان تمام کوششوں کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ مذمت کرنے کے لیے دراصل آج یہ مشترکہ جوائنٹ پریس میٹ یہاں منعقد کی گئی، اور بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں اور جو اٹھائے گئے ہیں سوالات، ہم اس وقت سے تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ رشیا میں 1000 شادیاں جب ہوتی ہیں تو 450 شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ امریکہ میں 1000 شادیوں میں 580 شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور بھارت میں 1000 شادیوں میں صرف 16 شادیاں ٹوٹتی ہیں، لیکن اس میں سے 400 سے زائد شادیاں معلق رہتی ہیں۔ نہ تو عورت چھٹکارا پا سکتی ہے اور نہ تو وہ آزادی کی سانس لے سکتی ہے، وہ عدالتوں کے چکر کاٹتی ہے۔ ایک تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد یہاں 17 کروڑ ہے، ان میں سے صرف 2 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جو طلاق شدہ ہیں، مطلقہ ہیں، جن کا پرسنٹیج بنتا ہے 0.1، اور برادران وطن کی تعداد 100 کروڑ ہے، اور 18 کروڑ یہاں پر عورتیں برادران وطن کی وہ طلاق شدہ ہیں، مطلقہ ہیں، یعنی 18%، اور اس سے کہیں بڑھ کر پرسنٹیج معلق عورتوں کا پایا جاتا ہے۔ اور طلاق لینا دشوار ہونے کی وجہ سے عورت ظلم کا شکار ہے، اس لیے شادی شدہ عورتوں کے مرنے کی جو تعداد ہے، جل کر مرنے کی، سوسائڈ کر مرنے کی، وہ بھارت میں 41% پائی جاتی ہے، کسی اور جگہ پر اتنی تعداد نہیں پائی جاتی۔ تو اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ مرد عورت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کس طرح کے ہتھ گنڈے استعمال کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس وقت عورت وہ بھارت میں بہت ظلم کی شکار ہے۔ اس لیے ہم ان تمام ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے شریعت کے مطابق اگر عمل کریں گے تو یقیناً شریعت پر عمل اگر ہم کریں گے تو یقیناً رحمت ہی رحمت ہے، اور ہم مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ شریعت پر عمل کریں، اور بھارت سرکار سے ہم کہتے ہیں کہ وہ شریعت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، اس لیے کہ جو آنکھ بھی اٹھی اس کی طرف، بلکہ جن لوگوں کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ لوگ بھی شریعت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے، اور انگریزوں نے بھی شریعت کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے انہوں نے 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنایا، اور ہم بھارت سرکار سے کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر یکسانیت آنے کی ضرورت ہے، یہاں تعلیم کے معیار میں یکسانیت آنے کی ضرورت ہے، یہاں یکسانیت آنے کی ضرورت ہے، وہ ہیلتھ سروسز میں یکسانیت آنے کی ضرورت ہے، یہاں پر یکسانیت آنے کی ضرورت ہے، وہ ہے سب کو روزگار کے مساوی مواقع ملے، اس میں یکسانیت آنے کی ضرورت ہے، یہاں پر یکسانیت آنے کی ضرورت ہے
آرٹیکل 38 ڈائریکٹو پرنسپلز کے مطابق وہ تمام کی آمدنیوں کے اندر یکسانیت آنے کی ضرورت ہے. یہاں یکسانیت آنے کی ضرورت ہے. عورت اور مرد جب ایک کام کرتے ہیں تو ان کی تنخواہوں کے اندر یکسانیت آنے کی ضرورت ہے. ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آئی ٹی کمپنیوں میں لڑکیوں کی تنخواہ کم پائی جاتی ہے اور لڑکوں کی تنخواہ زیادہ پائی جاتی ہے. اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں مزدوری کرتی ہیں, عورتوں کی مزدوری کم پائی جاتی ہے اور مردوں کی مزدوری زیادہ پائی جاتی ہے. آرٹیکل 38 کے اندر باضابطہ کہا گیا ہے ڈائریکٹو پرنسپلز میں کہ گورنمنٹ اس بات کی کوشش کرے گی, انڈیور کے الفاظ استعمال میں ہیں, کوشش کرے گی کہ وہ لے آئے. کیوں حکومت اس کی طرف اور اس جانب توجہ نہیں کرتی؟ اور پھر ڈائریکٹو پرنسپلز میں کہا گیا کہ شراب پر پابندی لگا دی جائے. اگر شراب پر پابندی لگا دی جاتی ہے, لوگوں کو شراب سے چھٹکارا دیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% تمام کمیونٹیز کے اندر طلاق ختم ہو جائے گی. کیس میں بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے جو ہے احتجاج بھی کیا, درج کیا تھا, اور ہم نے پریس نوٹ بھی دیا تھا, اخبارات کے اندر بھی آیا تھا, گفتگو کا موضوع بھی بنا تھا. یہ بات صحیح نہیں ہے. اور مسلم پرسنل لاء بورڈ 1972 دسمبر سے قائم ہے, مسلم پرسنل لاء بورڈ, اور اس وقت سے کام کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ اتار چڑھاؤ وغیرہ آتے رہتے ہیں. خود مسلمانوں کے اندر شعور بیداری کی ضرورت ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ نفقے کا معاملہ CRPC 125 کے تحت نفقہ ہے, اور جو شاہ بانو کا کیس تھا اس کے اندر جو ترمیم کی گئی, امینڈمنٹ جو ہوا ہے CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر, وہ ہے 127 لایا گیا. لیکن بہت سے لوگ 125 کے ذریعے سے ہی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں, اور جو لوگ ایسا کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ سے اسپیشل میرج ایکٹ موجود ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ اور یکساں قانون اس ملک کے اندر موجود ہے. پورے کرمنل لا یکساں ہے اس ملک کے اندر 100%. اگر قتل مسلمان کرتا ہے تو بھی اس کو اسی قانون کے تحت, انڈین پینل کوڈ کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے گا, سزا ہوگی اس کو. اگر غیر مسلم کرتا ہے بھی تو اس کو وہی سزا ملے گی, سردار جی کرتے ہیں تو وہی سزا ملے گی. ایکول ہے تمام کے لیے. اور کئی سول لاس ایسے ہیں, دیوانی قانون, وہ بھی ایکول ہیں. گھر خریدنا ہے, کنٹریکٹ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, ٹیکسز بننا ہے, یہ سب کے اندر ایکول ہے تمام کے اندر. صرف ایک چھوٹا سا حصہ جو 1% حصہ بھی نہیں ہے قانون کا, وہ کہلاتا ہے پرسنل لا. اور اس کے اندر آرٹیکل 25, آرٹیکل 26, آرٹیکل 29 کے تحت اس میں یہ چھوٹ دی گئی اور ان کو مستثنی رکھا گیا. باضابطہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کو قانون بنایا گیا, اور یہ بتایا گیا عدالتوں کو کہ اگر دو فریقین مسلمان ہوں تو ان کا فیصلہ شریعت کے مطابق عدالتیں کریں گی. یہ ہے دراصل. اب شریعت کے مطابق اگر نہیں کریں گی تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہی ہیں اور سازش کر رہی ہیں.